السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کلاس 7 سبجیکٹ SST چیپٹر نمبر 11 ٹاپک اسلام ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اسلام جنوبی مشرق ایشیا میں. آج کی ٹاپک ہمارا ہے اسلام جنوبی مشرق ایشیا میں کیسے پہنچا، کن کن لوگوں نے اس کو پہنچایا، کن کن رستوں سے ہوتا ہوا پہنچا اور کیسے پہنچا، کس صدی میں پہنچا. فرسٹ پیراگراف. Islam was taken to Southeast Asia not through military conquest by Arab armies but by Muslim merchants and traders from Arabia and India. اسلام جنوبی مشرق ایشیا میں فوجی فتوحات کے ذریعے نہیں پہنچا بلکہ عرب اور انڈیا کے مسلم تاجروں نے تجارت کے ذریعے اس کو پھیلایا. We know there had been trade in spice and jewels between India and Southeast Asia as early as the 5th century because carving with Sanskrit writing of that time have been found there. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی 5ویں صدی میں انڈیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان مسالہ جات اور زیورات کی تجارت ہوتی تھی کیونکہ کنداکاری اور سنسکرت کی لکھائی اس وقت بہت پائی جاتی تھی. ملیشیا اینڈ انڈونیشیا were Hindus اور Buddhists but the majority worship their own local gods. ملیشیا اور انڈونیشیا کی چند مقامی باشندے ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکار تھے لیکن اکثریت ان کے اپنے لوکل خدا کی مقامی لوگوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. فرسٹ پیراگراف میں آپ کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں. کنکیسٹ فتوحات، انہیبیٹنٹس باشندے. سیکنڈ پیراگراف. The period from 15th to 18th century was crucial in the spread of Islam in this region. اس خطے میں اسلام پھیلانے کے لیے 1518 صدی تک کا عرصہ بہت اہم تھا. Initially, the faith found a following along the coastlines of Malaysian and Indonesia island as the local people came in contact with Arab and India Muslim merchants. شروع میں ایمان ملیشیا اور انڈونیشیا کے جزیروں کی ساحلی پٹی پہ پایا گیا جیسے کہ مقامی باشندے آ کر عرب اور انڈیا تاجروں سے ملاقات کرتے تھے. تھرڈ پیراگراف. In the Mughal period, the Muslim traders increased their activity in Southeast Asia and many of them settled on the coastline permanently. مغل دور حکومت میں جنوب مشرقی ایشیا میں اسلامی تجارت کی سرگرمیاں بڑھی اور ان میں سے بہت سے مستقل طور پر ان جزیروں میں آباد ہو گئے. They trade all the years and send the goods back to India when the ships arrive with favorable winds. وہ سارا سال تجارت کرتے اور سامان واپس ہندوستان بھیجتے موقف موسم میں. The local people admired the honesty and sincerity of these merchants and many along the coastline become Muslims. مقامی لوگوں نے تاجرت کی ایمانداری اور اخلاق کی بہت تعریف کرتے ہوئے ان میں سے بہت سے ساحلی پٹی کے لوگ مسلمان ہو گئے. In the 16th to 17th century, there was a great deal of unrest in the interior of Ireland as different princes struggled for power, and this also led to people converting to Islam throughout the region. 1600 اور 17ویں صدی میں ان جزیروں میں اندرونی سطح پر بہت زیادہ بدامنی پھیل گئی جیسے کہ مختلف شہزادے طاقت کے لیے کوشش کرتے اور اس وجہ سے پورے خطے کے لوگ مسلمان ہونے کی طرف مائل ہونے لگے. By 18th, Islam was established on the rich and popular island of Java. 1800 میں اسلام جاوا کے جزیرے امیر اور آباد خطے کے طور پر قائم ہوا. Indonesia has the largest number of Muslims than any other country in the world. انڈونیشیا میں دیگر مسلم ممالک کی نسبت سب سے زیادہ مسلمان ہیں. 22.8 ملین 2007. 2017 میں 22.8 ملین. Islam is said to have spread there through the Sufi Turk, but the history is not recorded in detail. یہاں اسلام پھیلایا صوفیزم کے تحت لیکن تاریخ میں اس کی کوئی وجود نہیں یا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں.
The Aceh kingdom at the northern tip of Samarata was known in the 17th century as the golden age of Islam in Indonesia. 17ویں صدی میں ایچی سلطنت کی سمراٹا کی شمالی ٹپ انڈونیشیا میں اسلام کا سنہری دور جانا جاتا ہے. The basic tenets of Islam. اسلام کے بنیادی اصول: قرآن، the practice of prayers and fasting، نماز کے طریقے اور روزے، and the observance of other prescribed injunctions are the same in the Southeast Asian anywhere else in the Islamic world. دوسرے شروع احکامات کا مشاہدہ جنوبی ایشیا میں ایک جیسی ہیں جیسے کہ دوسرے تمام اسلامی ممالک میں. نوٹس ہیں یہ ہماری جن کے اوپر کوشچن آنسر سالو کیے گئے ہیں. کوشچن نمبر 1، ہاؤ ڈیڈ اسلام سپریڈ ٹو ساؤتھ ایسٹ اینڈ وین؟ Islam was taken to Southeast Asia not through military conquest by the Arab armies. The Muslim merchants and traders from the Arabia to India. There had been trade in spice and jewels between India and Southeast Asia. The period from 15 to 18 was crucial in the spread of Islam in the region. In the Mughal period, Muslim traders increased their activity in Southeast Asia and many of them settled on the coast permanently. Indonesia is the largest Muslim country in the world. At present, Muslims represent only about the 5% of the population. Question number 2. Find out more about the Muslim in Indonesia, Malaysia, and China in present time. What are the common practice and features among them? Indonesia. Islam is Indonesia's dominant religion, and approximately 86% people are Muslim, making it the world's largest Muslim population. Point 2. Most Muslims are Sunni, although some follow other branches of Islam such as Sufi and Shia. Third, the Indonesia constitution provides all the person as the right to worship according to their own religion or belief. Point 4. Islam is a religion based on high moral principle. 5. Islamic law is based on Quran, the Sunnah, Islamic tradition, which includes the Hadith, the action and saying of Prophet Muhammad, peace be upon him. Malaysia. Islam is the official religion of Malaysia. The government activity promotes the spread of Islam in the country. In Malaysia, main principles are faith in God, a just and trustworthy government, a free and independent people, mystery of knowledge, a good quality of life. Short answer question. What is the percentage of Muslim in China? In China, the Muslims are 1.5% of the population. Question number 2. What is the percentage of Muslim in India? In India, Muslim from 13.4% of the population of the 1.2 billion. How Islam spread in Philippines? Merchants are also settled in Philippines, and Islam spread to some of its island. Question number 4. Which is second largest Muslim country in the Southeast Asia? The second largest Muslim country in Southeast Asia is Malaysia. How many people are Muslim in China? There are over 14 million Muslims in China. What was the religion in Malaysia and Indonesia in the past? Some of the inhabitants of Malaysia and Indonesia were Hindus or Buddhists, but the majority worship their own local gods. آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی نیٹ کاپیز پہ ان کو لکھنا ہے. اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.